آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا عظیم الشان ہفتے کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دن جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے پورا سال اس بندے کے گھر میں مال و دولت ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسری برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کی برکتیں اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس پہلے ہفتے کے دن ہی یعنی کہ ایک دن کے عمل سے ہی تمام چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے اس بندے کو 7 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے 3 فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ آگے چل کر باقی بھی فائدے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے ہم عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہفتے کا دن عام دن نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسا تو برسوں بعد ہوتا ہے کہ 3 رمضان المبارک ہو، جمعے کا دن ہو، اور پھر اسی کے اندر یہ 3 طاقتور وظائف ہوتے ہیں۔ تو اس کو پڑھا جائے تو یہ جب ایسا اتفاق آ جاتا ہے، برسوں بعد، صدیوں بعد جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے، پھر اس دن کو سستی میں، غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا پڑے تو ہر حال میں اس عمل کو کر لینا چاہیے۔ دیکھیں دوستو، یہ موقع نہ قسمت والوں کو ملتا ہے، قسمت والوں کو اور مقدر والوں کو ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہی لوگ جو بڑی قسمت والے ہیں، بڑے مقدر والے ہیں، وہی اس عمل کو کر پائیں گے، ورنہ بہت سارے لوگ اس عمل کو اگنور کر جاتے ہیں، کیونکہ شاید ابھی ان کی قسمت کا ستارہ نہیں چمکنے والا، ابھی ان کا مقدر نہیں سنورنے والا، اس لیے وہ اس عمل کو نہیں کر پاتے۔ اس لیے خدایا اس عمل کو ضائع نہ کیجیے گا، اس دن کو ضائع نہ کیجیے گا، ورنہ بہت بڑی برکتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے باوضو ہو جانا ہے۔ اس عمل کو سارا دن میں 6 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، عصر کے بعد یا عصر سے پہلے، مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے، سحری میں، افطاری میں، جب مرضی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا دن ہی بڑا برکت والا ہے۔ دوستو، ابھی صبح کا سورج نکلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ زمین پر آ جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ وہ ان بندوں کے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو اس طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب شام کو وہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں، باری تعالیٰ، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اس حال میں انہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ پھر بندے جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جو کچھ مانگا ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو عطا کر دیا ہے۔ دوستو، آج 3 رمضان ہے اور ہفتے کا وہ خاص دن ہے جس کا انتظار صرف انسانوں کو نہیں بلکہ خود اللہ کے فرشتوں کو بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی کے سب سے بڑے دکھ کو سکھ میں بدل سکتا ہے؟ آج میں کوئی کتابی باتیں کرنے نہیں آیا بلکہ وہ حقیقت بتانے آیا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا شاندار گھر ہو، دروازے پر اپنی گاڑی کھڑی ہو، جیب میں اتنا پیسہ ہو کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور گھر میں ایسی برکت ہو کہ بیماری اور لڑائی جھگڑے کا نام و نشان نہ رہے۔ لیکن ہم تھک جاتے ہیں محنت کر کر کے، پھر بھی حالات نہیں بدلتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم وہ خاص دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے جو آج کے دن یعنی تیسرے روزے اور ہفتے کے دن کھلتا ہے۔ آج کا یہ دن قسمت والوں کو ملا ہے۔ بہت سے لوگ غفلت میں سوئے رہیں گے، لیکن جن کی قسمت چمکنی ہے نا، وہی آج کی اس ویڈیو پر رکے ہوئے ہیں۔ میں آج آپ کو وہ 3 چھوٹے سے عمل بتاؤں گا جو دکھنے میں بہت آسان ہیں، لیکن ان کی طاقت اتنی ہے کہ وہ آپ کی 7 نسلوں کی غریبی کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ موقع گنوا دیا تو شاید پورا سال پچھتانا پڑے۔ اس لیے سب کام چھوڑ کر بس چند منٹ کے لیے میری بات دل لگا کر سن لیں، کیونکہ آج آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے انشاءاللہ۔ وظیفہ بتانے سے پہلے دوستوں، میں آپ سے ایک تلخ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے برابر والا بندہ جو شاید آپ سے کم محنت کرتا ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی اور اپنا گھر کیسے آ گیا، اور آپ دن رات ایک کرنے کے بعد بھی وہیں کے وہیں کیوں کھڑے ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ اس کی قسمت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس خاص وقت اور خاص عمل کا کرشمہ ہے جو اسے معلوم تھا اور آپ کو نہیں۔ آج 3 رمضان کا یہ ہفتہ وہی خاص وقت ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ پہلا عمل بتانے والا ہوں جو آپ کے گھر کی فضا بدل دے گا، لیکن یاد رہے اس وظیفے کے درمیان میں ایک ایسی باریک غلطی چھپی ہے جو اگر آپ نے کر دی تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ غلطی کیا ہے وہ میں پہلے وظیفے کے فوراً بعد بتاؤں گا، اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔
दोस्तों वज़ाइफ की तरफ बढ़ने से पहले अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतज़ार था। लेकिन इससे पहले एक बात समझ लें, हम अकेले तो रोज़ दुआ मांगते हैं, लेकिन आज हम इज्तिमाई दुआ मांगने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अकेली दुआ और इज्तिमाई दुआ में क्या फ़र्क है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब बहुत सारे लोग मिलकर हाथ उठाते हैं तो अल्लाह को उनमें से किसी एक की टूटी फूटी तड़प भी पसंद आ जाए ना, तो अल्लाह उस एक बंदे के सदके बाकी सब की झोलियां भी भर देता है। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक लाइन में सबके पास टिकट ना हो, लेकिन लाइन के पहले बंदे के पास वही वीआईपी पास हो तो उसके पीछे वाले सब अंदर चले जाते हैं। आज 3 रमज़ान है। 3 का अदद वैसे ही बड़ा मुबारक है। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल रखे हैं। इस वक्त दुनिया के कोने कोने से हजारों बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं। जब हम सब मिलकर आमीन कहेंगे तो सोचें अर्शे इलाही पर कैसा शोर मचेगा। आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा इंशाल्लाह। आज सब की तकदीर का फैसला होने वाला है। दोस्तों अब सब काम छोड़ दें, अपनी आंखें बंद करें और अपने गुनाहों का बोझ अपने रब के सामने रख कर हाथ फैला दें। ए अल्लाह, ए हम सब के प्यारे अल्लाह, ए टूटे हुए दिलों के सहारे, ए गैब के खजानों के मालिक, या अल्लाह आज तेरे गुनहगार बंदे तेरी ज़मीन के मुख्तलिफ कोनों से इस 3 रमज़ान की मुबारक घड़ी में तेरे सामने झोली फैलाए बैठे हैं। मौला हम थक गए हैं दुनिया के धक्के खा खा कर। या अल्लाह हम में से कोई रिस्क के लिए परेशान है, किसी के सर पर कर्ज का इतना बोझ है कि उसे रातों को नींद नहीं आती। मेरे अल्लाह इस मुबारक हफ्ते के दिन के सदके हम सब के कर्जे उतार दे। या अल्लाह हमें किसी का मोहताज न करना, हमें सिर्फ अपना मोहताज रखना। या रब्बुल आलमीन, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो किराए के मकानों में परेशान है, मौला उन्हें इस रमज़ान के सदके अपना शानदार घर अता फरमा। या अल्लाह जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनकी दुकानों पर ताले लग गए हैं, गैब से ऐसे असबाब बना के उनके रिस्क के चश्मे जारी हो जाएं। या अल्लाह हमें इतनी दौलत और बरकत दे कि हम दूसरों की मदद करने वाले बन जाएं। या अल्लाह जो माएँ अपनी बेटियों के नसीब के लिए रातों को उठ उठ कर रोती हैं, मौला उनके आंसू पोंछ दे, उनकी बेटियों के नसीब अच्छे कर दे। जो नौजवान डिग्रियां हाथ में लिए नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उन्हें बाइज्जत रोजगार अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, उन्हें तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमा। मेरे अल्लाह हमें वो गाड़ी, वो बंगला, वो इज्जत और वो सुकून दे जो हमने हमेशा ख्वाबों में देखा है। या अल्लाह आज की ये इज्तिमाई दुआ रद्द ना करना, क्योंकि ये बाबरकत महीना है। हम सब आमीन कह रहे हैं। मौला हम में से जिसकी आमीन तुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगे, उसके सदके हम सब की दुआएं कबूल मंजूर फरमा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त आसमान से रहमत के फरिश्ते हमारी इस दुआ पर आमीन कह रहे हैं। अब आपके दिल में जो सुकून महसूस हो रहा है ना, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि आपकी पुकार सुन ली गई है। लेकिन अब वो वक्त है जब हमने इस दुआ को हकीकत में बदलना है। वो 3 ताकतवर वज़ाइफ जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, अब मैं उनका वो खुफिया तरीका बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वज़ाइफ इस दुआ के लिए ईंधन का काम करेंगे। अगर आपने ये 3 काम अब कर लिए तो यकीन माने कि आपकी दुआ इसी लम्हे अर्श पर कबूलियत की मोहर लगवा लेगी। क्या आप तैयार हैं वो पहला सुल्तानी वजीफा जानने के लिए जो आपके घर में दौलत की ऐसी बारिश करेगा कि आपकी नस्लें संवर जाएंगी? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब हम उस खास जिक्र की तरफ बढ़ रहे हैं जो ज़मीन से लेकर आसमान तक की तमाम तंगियों को ख़त्म करने की ताकत रखता है। ये वो कलिमात हैं जो अल्लाह पाक को अपनी पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा पसंद है। दोस्तों ज़रा ठंडे दिल से गौर करें। हम सारा दिन अपने रिस्क के लिए, अपने घर के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन हम वो बुनियाद भूल जाते हैं जिस पर ये पूरी कायनात खड़ी है। आज 3 रमज़ान है और हफ्ते का ये मुबारक दिन है। दोस्तों आज 3 रमज़ान है और हफ्ते का ये मुबारक दिन है। जब आप अपनी ज़ुबान से कहते हैं सुबहान अल्लाह, तो इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि आपका रब हर कमी से पाक है, हर ऐब से पाक है। जब आप उसे पाक मान लेते हैं तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी से नापाकी, तंगी और मुसीबतों को दूर करना शुरू कर देता है। ये अल्लाह का वादा है कि जो उसे याद करता है अल्लाह उससे बेहतर तरीके से याद फरमाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात नोट कर लें। बहुत से लोग जिक्र तो करते हैं लेकिन उन्हें उसका वो फ़ायदा नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद रखते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जिक्र करते वक्त अपने दिल को उसमें शामिल नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची निशानी बताता हूँ जो आपको खुद महसूस होगी।
جب آپ یہ ذکر شروع کریں گے تو اگر آپ کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون اور ٹھنڈک اترنے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ اللہ نے آپ کی حاضری قبول کر لی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آج آپ کی قسمت کا بند دروازہ کھلنے والا ہے۔ اس احساس کو ضائع مت ہونے دیجیے گا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے زندگی بدلتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ صرف چند لفظ پڑھنے سے رزق کیسے بڑھ جائے گا یا پریشانی کیسے دور ہوگی؟ تو اس کا سچا جواب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر سے ڈر کو ختم کر دیتا ہے، اور جب انسان کے اندر سے ڈر اور فکر نکل جاتی ہے تو وہ بہتر فیصلے کرتا ہے، اس کے کاموں میں برکت آنے لگتی ہے اور وہ راستے کھل جاتے ہیں جو پہلے بند نظر آتے تھے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کا وہ نظام ہے جو سچے دل سے پکارنے والوں کے لیے ہمیشہ کام کرتا ہے۔ خاص طور پر رمضان کے اس پہلے ہفتے میں جب آپ کا نفس پاک ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کی گئی یہ تسبیح آپ کے گھر میں برکت کا وہ نور بھر دے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ جو کام مہینوں سے رکا ہوا تھا وہ خود بخود کیسے ہونے لگا۔ ایک اور بات جو میں نے خود محسوس کی ہے اور دین کی سچی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ذکر کا اثر تب سب سے زیادہ ہوتا ہے جب آپ اسے ایک خاص ترتیب سے کرتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو اس کی تعداد اور وہ خاص طریقہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اس ذکر کو کرتے وقت آپ کے ذہن میں اپنی وہ سب سے بڑی حاجت ہونی چاہیے جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی، چاہے وہ اپنا ذاتی گھر ہو، بچوں کا مستقبل ہو یا کاروبار کی تنگی۔ اس ذکر میں اتنی برکت ہے کہ یہ آپ کی ہر جائز تمنا کو پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب غور سے سنیے کہ آپ نے اس مبارک ذکر کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ آج 3 رمضان کے اس پورے دن میں آپ کو جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر یا بغیر وضو کے بھی، اگرچہ وضو ہونا بہتر ہے، پورے یقین کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس تسبیح کو پڑھتے وقت اپنی رفتار دھیمی رکھیں، ہر لفظ کو محسوس کریں، اور جب یہ 100 کی تعداد پوری ہو جائے تو اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ عمل آپ کے گرد ایک ایسی حفاظت کی دیوار بنا دے گا کہ کوئی پریشانی آپ کے قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں وہ اضافہ ہوگا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اس دوسرے عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو تب پڑھا جاتا ہے جب انسان کے تمام راستے بند ہو جائیں، جب کوئی سہارا نظر نہ آئے اور جب ہمت جواب دے جائے۔ دوستو، آج 3 رمضان ہے، ہفتے کا دن ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کسی کو لگتا ہے کہ اس کی قسمت پر تالا لگ گیا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ اس کے کاروبار کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اور کوئی اپنی بیماری سے تنگ آ چکا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں بے بس ہیں، لیکن آج کا یہ کلام آپ کو اس بے بسی سے نکالنے آیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ دراصل یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، نہ میرے پاس کوئی چال ہے، نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے، جو کچھ ہے صرف تیرے پاس ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک سچی بات پر غور کریں۔ دوستو، کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی آپ بہت محنت کرتے ہیں، ہر قدم صحیح اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی آخری وقت پر کام بگڑ جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تدبیروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس بڑی طاقت کو بھول جاتے ہیں جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ آج جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے تو میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں جو آپ کے ساتھ ہوگی۔ جیسے جیسے آپ یہ کلمات دہرائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے کندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر رہا ہے۔ آپ کے دماغ میں جو الجھنیں اور پریشانیاں چل رہی تھی نا، وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب آپ کی مشکل اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اس لمحے کو ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب ناممکن کام ممکن بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کو اس دنیا میں جینے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں گھر چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھا رزق چاہیے، ہمیں معاشرے میں عزت چاہیے، لیکن یہ سب چیزیں تب ملتی ہیں جب اللہ کے حکم سے راستے کھلتے ہیں۔ یہ وظیفہ بند راستوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ جب ایک بندہ 3 رمضان کے اس مبارک دن میں روزے کی تڑپ کے ساتھ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، تو اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام سالوں سے رکا ہوا ہے
یا آپ کو اپنا ذاتی گھر بنانا ایک خواب لگتا ہے تو آج اس کلام کو اپنا کر دیکھیں، اللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ ایک بہت ہی گہری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ذکر کا اثر تب سب سے زیادہ ہوتا ہے جب آپ اسے اپنی عاجزی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ میں ابھی اس کی تعداد بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے دل میں ایک بار یہ عہد کریں کہ یا اللہ، میں اپنی تمام پریشانیاں تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، جب ہم خود کو مٹا دیتے ہیں نا، تبھی اللہ کی عطا شروع ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کے دل میں یہ بات اتر رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آج کا دن آپ کی محرومیوں کے خاتمے کا دن ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ آج یہ سب سن رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے کہ آؤ اور اپنی جھولیاں بھر لو۔ اب اس مبارک عمل کی ترتیب کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آج 3 رمضان کے اس پہلے ہفتے کے دن آپ نے پوری یکسوئی کے ساتھ کسی سے بات کیے بغیر اگر ممکن ہو تو 100 مرتبہ یہ کلمات لازمی پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسے پڑھتے وقت اپنے ذہن میں اپنی وہ سب سے بڑی مشکل رکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی حل نہیں ہو سکتی۔ جب آپ 100 بار مکمل کر لیں تو آسمان کی طرف منہ کر کے ایک لمبی سانس لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اسی دن کے اندر اندر آپ کے دل کو وہ اطمینان ملے گا جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ملتا، اور یہی وہ سکون ہے جو آپ کی زندگی میں برکت اور کامیابی کے دروازے کھولے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کی تقدیر کا آخری فیصلہ ہونا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بند قسمت کے تالے کھولنے کی آخری چابی ہے، یعنی استغفار۔ دیکھیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سے دن رات غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی غفلت کر جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ گناہ ہمارے گرد ایک کالی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی دعائیں عرش تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ مصلی پر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن حالات وہیں کے وہیں رہتے ہیں؟ بھائی، یہ گناہ وہ بوجھ ہیں جو ہماری دعا کے پروں کو اڑنے نہیں دیتے۔ آج 3 رمضان ہے، ہفتے کا یہ دن توبہ کے لیے مخصوص کر لیں۔ استغفار کا مطلب صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ استغفار کا مطلب ہے اپنے رب کو منانا۔ اور یاد رکھیں، جب رب مان جاتا ہے نا تو وہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی رحمت کے خزانے بھی لٹا دیتا ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بہت گہری اور سچی بات سنیں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تم پر آسمان سے بارشیں برساؤں گا اور تمہیں مال اور بیٹوں یعنی کہ اولاد سے نوازوں گا۔ آپ پریشان ہیں کہ آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آپ پریشان ہیں کہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ پریشان ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی۔ ان سب کا حل اس ایک لفظ استغفر اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ دوستو، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ جب زمین والا توبہ کرتا ہے تو آسمان والا اس کے رزق کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ آج جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں جو آپ نے خود نوٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کو اپنی آنکھوں میں ہلکی سی نمی محسوس ہو یا آپ کا دل بھر آئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو رہی ہے اور اب آپ کی تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بار استغفر اللہ پڑھا ہے لیکن حالات کیوں نہیں بدلے؟ تو میرا جواب ہوتا ہے کہ آپ نے صرف زبان سے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا۔ استغفار وہ تسبیح ہے جو آپ کے اندر کی بے چینی کو ختم کرتی ہے۔ آج کل ہر دوسرا بندہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیونکہ ہمارے دلوں پر دنیا کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ جب آپ 3 رمضان کے اس مبارک دن میں استغفار کرتے ہیں تو آپ کا دل اندر سے صاف ہونا شروع ہوتا ہے، جیسے جیسے میل صاف ہوتی ہے آپ کو ہر چیز واضح نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کے اندر وہ سکون آتا ہے جو آپ کو دنیا کی مہنگی ترین گاڑی یا بڑے سے بڑے بنگلے میں بھی نہیں ملے گا۔ اور جس انسان کا دل پرسکون ہو، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب ایک بہت ضروری بات جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، استغفار پڑھنے کا ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت اپنے بندے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ وقت اور وہ خاص تعداد بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو بالکل خالی کر لیں۔ اپنے ذہن میں لائیں وہ تمام دکھ جو آپ نے سہے ہیں، وہ تمام راتیں جو آپ نے رو کر گزاری ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کا حق مارا ہے یا آپ کو ذلیل کیا ہے۔ دوستو، ان سب کو معاف کر دیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے تو پہلے اپنے دل کا دروازہ اللہ کے لیے کھولنا ہوگا۔
یہ 3 رمضان کا دن آپ کے لیے نئی زندگی کی شروعات ثابت ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس عمل کو پورے ہوش و حواس اور یقین کے ساتھ کریں۔ بھائی، استغفار صرف ایک وظیفہ نہیں، یہ ایک لائف لائن ہے۔ جب آپ استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کا وہ رعب اور دبدبہ واپس آنے لگے گا جو شاید کہیں کھو گیا تھا۔ وہ نوکری جس کے لیے آپ سالوں سے دھکے کھا رہے تھے، وہ خود آپ کے پاس آئے گی۔ وہ رشتہ دار جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ آپ کی تعریفیں کریں گے۔ کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ پوری کائنات کو اس کے لیے سازگار بنا دیتا ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کی 7 نسلوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس عظیم الشان تبدیلی کے لیے؟ اب اس مبارک اور آخری عمل کی ترتیب کو بہت دھیان سے سن لیں۔ آج 3 رمضان کے اس ہفتے کے دن آپ نے باوضو ہو کر ایک ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسے پڑھتے وقت اپنی آنکھیں بند رکھیں اور تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آپ کے تمام گناہوں کو دھو رہی ہے اور آپ کی تمام مشکلیں حل ہو رہی ہیں۔ جب 100 بار پورا ہو جائے تو سجدے میں گر کر اپنے رب سے اپنی وہ مراد مانگیں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اس سجدے سے اٹھنے سے پہلے ہی آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم نے مل کر 3 رمضان کے اس مبارک دن کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اللہ پاک کی پاکی بیان کی، اس کی طاقت کا اقرار کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ یقین مانیں، اگر آج آپ نے یہ تینوں عمل سچے دل سے کر لیے ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنا بوجھ اللہ پر چھوڑ دیں اور خود پرسکون ہو جائیں۔ اللہ پاک اپنے بندے کا یقین کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں معجزے ہونا شروع ہوں گے، کیسے وہ راستے کھلیں گے جو برسوں سے بند تھے، اور کیسے وہ خوشیاں آپ کے گھر آئیں گی جن کا آپ نے صرف خواب دیکھا تھا۔ جانے سے پہلے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی اور پریشان حال کا بھلا ہو جائے اور اس کی دعا آپ کی زندگی بدل دے۔ اللہ پاک اس 3 رمضان کے صدقے آپ کے گھر کو رزق سے، آپ کے دل کو سکون سے اور آپ کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ کامنٹ میں آمین لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگائیے گا۔ میں خود آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے اور خاص عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔